حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا. کہتے تھے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے اوپر کون حکمرانی کرے گا؟ بکریاں چرانے والے, اونٹ چرانے والے, خاندانی حسب و نسب پر لڑنے والے, سالوں سال تک جنگ کرنے والے. لیکن یہی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, نبی کی سنتوں پر عمل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے یہ صحابہ کرام کو ایک معمار بنایا, پوری دنیا کے لیے صحابہ کرام کو نمونہ بنایا. اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے, اے صحابہ جیسا کہ تمہارا ایمان ہے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. وہ صحابہ کرام جو پستی کی زندگی گزارتے تھے, جن کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا, جب نبی پر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے معزز قوم بنا دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے بھائیوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا نتیجہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھو. فتنوں سے بچنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ما احدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ. جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنوں کا تذکرہ کیا. حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا. آپ کا خطاب بہت ہی بلیغ تھا, پر اثر تھا. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ان کے دل دھڑکنے لگے. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب ہے. ہم نے نبی سے فرمایا حضور ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں, آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت کیجیے. پیارے نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. اے میرے صحابہ سن لو, میرے بعد تم میں سے اگر کسی کو لمبی زندگی ملے گی فسیری اختلافا کثیرا, وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا, خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. نبی کی سنتوں کو پکڑنے سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا. آج جو انسان فتنوں میں پڑے ہیں وجہ کیا ہے؟ سنتوں سے دور ہو گئے ہیں, ان کی زندگی میں سنتیں نہیں ہیں. معمولی سنتوں پہ انکار کرنے سے, چھوڑنے سے کتنے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ساتھی کے پیر سے پیر ملا لیا کرو, کندھے سے کندھا ملا لیا کرو. پیر ملانا تمہارا کام ہے, دل ملانا اللہ کا کام. اللہ اکبر. جن سنتوں کو معمولی سمجھتے ہو, ہمارے نبی نے فرمایا تم پیر ملا لو, اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. الحمدللہ ہماری مساجد میں جو نماز ہوتی ہے لوگ پیر سے پیر ملاتے ہیں, کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. اسی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد جماعت کے نام پر, جماعت کی غیرت کے نام پر, جماعت کی حمیت کے نام پر ہمارے سامنے موجود ہے. میرے بھائیوں, جو لوگ پیر سے پیر نہیں ملاتے, کندھے سے کندھا نہیں ملاتے, ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے, اللہ ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. جن سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں, جن سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں, اس کا انجام بہت بھیانک ہے. کوئی بھی سنت معمولی نہ سمجھو. صحابہ کرام ہمیشہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. سنتوں کی مخالفت کرنے والا, سنتوں کو چھوڑنے والا دنیا میں بھی ناکام اور نامراد ہے, اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. سنت کے مقابل میں بدعت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ
میرے پاس آئیں گے، میرے حوض پر آئیں گے، اللہ مجھے حوض کوثر دے گا، میں اپنی امتیوں کو اس میں سے پانی پلاؤں گا، اور ایک بار جو کوثر کا پانی پی لے گا جب تک جنت میں نہیں چلا جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضوء، وضو کے آدھا چمک رہے ہوں گے۔ نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا یہی میرے امتیوں کی پہچان ہوگی۔ میرے امتی میرے پاس آئیں گے، میں ان کو کوثر کا جام پلاؤں گا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسی دوران میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا وہ بھی نمازی ہوں گے، معلوم یہ ہوا وہ بھی وضو والے ہوں گے۔ تبھی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے امتی ہوں گے لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو ڈھکیل کر پیچھے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا آنے دو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ ہمارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان لوگوں کو دور بھگا دو جنہوں نے ہمارے دین کو بدل دیا تھا، سنت کے بجائے بدعتوں پر عمل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بدعتی حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا جبکہ وہ نمازی ہوگا، جبکہ وضو بنانے والا ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تبھی تو فرشتے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں انک لا تعلم ما حدث بعد، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم ہے ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں داخل کر دی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، محشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ اور بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکار کی وجہ سے حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی اس نے جنت میں جانا اپنے لیے ضروری کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہو چکی ہے پھر بھی نبی کی نافرمانی کر رہا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ سات مسیرہ، وہ بہت بن جگہ ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھو۔ محبت کا دعویٰ کرنا الگ ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام ایسا عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، کیا اعلان کروایا؟ شراب حرام کر دی گئی۔ لوگ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی رہے، شراب کئی قسطوں میں حرام ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ شراب پی رہے تھے، ایک منادی نے آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو باہر کیسی آواز آ رہی. جا کے بتایا گیا کہ نبی نے اعلان کروا دیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے. کہتے ہیں کچھ صحابہ تھے جنہوں نے گلاس میں شراب لے لیا تھا اور کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگا لیا تھا. جو ہونٹوں سے لگا لیے تھے انہوں نے پھینک دیا, جو گلاس میں لیے تھے انہوں نے بھی پھینک دیا, اور جو شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ معمولی شراب نہیں تھی, وہ اتنا قیمتی شراب تھی کہ مدینے میں عام آدمی کو وہ شراب نصیب نہیں تھی, لیکن مدینے کی گلیوں میں شراب بننے. آج ہمارے سامنے سنتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. نبی کی سنت ایسی ہے, ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں سنیں گے, دیکھیں گے, کریں گے, اگلے جمعہ سے پڑھیں گے, ہاں اب کی رمضان سے ہم شروع کر دیں گے. نہیں میرے بھائیوں, نبی نے ادھر حکم دیا ادھر عمل شروع. ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, صحابہ کرام کی بھیڑ ہے, ہمارے نبی نے اعلان کیا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تھا, میرا ایک پیر اندر تھا دوسرا باہر, نبی کی آواز میرے کان میں ٹکرائی, میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا ایک صحابی باہر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے صحابی کو بلایا اور کہا تم دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب میں نے دروازے پر قدم رکھا آپ کی آواز میرے کان میں ٹکرائی, آپ نے کہا تھا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے, میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. یہ ہے صاحب, یہ ہے فرما برداری. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, تحویل قبلہ ہو گیا. مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور آپ کی تمنا تھی کہ بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ موڑ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلی مراد پوری کی اور بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا. پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی مدینہ پہنچنے کے بعد وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, ایک مسجد میں گئے, وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت ہو چکی ہے, عصر کی 2 رکعت ہو چکی ہے. پیچھے باہر سے صحابی نے آواز دی لوگوں میں نے ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے, قبلہ تحویل ہو گیا ہے, بیت المقدس نہیں بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے. دوران نماز تمام صحابہ نے اپنے رخ کو بدل دیا. یہ ہے سنت, یہ ہے اتباع سنت. اسی لیے صادق دستوی نے کہا تھا مسلک سنت پہ اے صادق چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. سنتوں پر عمل کریں گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی, آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی. صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے نبی نے انگوٹھی پہنی ہے, صحابہ نے انگوٹھیاں بنا لی سونے کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے انگوٹھیاں بنا دی ہیں, اس کو میں نکال دیتا. پھر تمام کے تمام صحابہ نے فوراً نکال دیا. ایک نوجوان نے تو اپنی انگوٹھی نکال کر پھینک دی. لوگوں نے کہا یہ سونا ہے, سونا تمہارے لیے حرام ہے, تمہاری گھر کی بیویاں تمہاری عورتیں پہن سکتی ہیں, اس کو بیچ کر کے تم قیمت لے سکتے ہو. نوجوان نے کیا کہا, جس کو ہمارے نبی نے نکال کر پھینک دیا ہو اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے, میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ ہے سنت, یہ ہے سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں, نہ دوران نماز جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے, کبھی کبھی ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے. آج موقع تھا, بہت سارے لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا. نبی کی سنتوں پر جب موقع ملے عمل کرو. میں کئی بار جوتوں میں نماز پڑھا, ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, جوتا پہنے ہوئے ہیں, آپ نے دوران نماز اپنی جوتے نکال دیے, بغل میں رکھ دیا. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے. پیارے نبی نے صحابہ کی طرف رخ کیا, کہا اے میرے صحابہ تم نے اپنے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتارا تھا, ہم نے اتار دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا
مسئلہ الگ ہے۔ جب میں نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور جس جوتے میں گندگی لگی ہو اس جوتے میں نماز نہیں ہوتی۔ جب جبریل نے بتایا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے تو میں نے نکال دیا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم، آپ نے نکال دیا تھا، ہم نے بھی نکال دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے نبی کی سنت، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اہل حدیثوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جائے، نبی کا طریقہ بتایا جاتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے جیسا ہونا چاہیے۔ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، چھیلتے ہیں، وہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، نبی کے جیسا اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اگر اس حال میں ہم دنیا سے گئے کہ ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں رہی، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیث اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہر معاملے میں نبی کی پیروی کی جائے، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ساری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے لیکن نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے، نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ سنت کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ الحمر الاہلیہ، پالتو گدھا، اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے پہلے نہیں حرام تھا، ہنڈیاں پک چکی ہے، گوشت پک چکا ہے، بس کھانے کی تیاری ہے۔ منادی نے اعلان کیا کہ نبی نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے، کئی دنوں سے بھوکے، کئی دنوں سے پیاسے، کہا حضور کھانا پک چکا ہے، گوشت پک چکا ہے، ہنڈیاں تیار ہو گئی ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کھانے کی اجازت مل جائے۔ کہا نہیں، حرام تو حرام۔ میرے بھائیوں، کھانا پک چکا ہے، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج کھا لیں گے، کل سے نہیں پکائیں گے، آج کھا لیں گے، آئندہ نہیں پکائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی کا حکم ہوا فوراً۔ ہمارے نبی نے فرمایا گوشت کو پھینک دو، ہنڈیوں کو توڑ دو۔ صحابہ کرام نے کہا حضور گوشت کو پھینک دیں گے لیکن اگر ہم ہنڈیوں کو توڑ دیں گے تو پکائیں گے کس میں؟ پکائیں گے کس میں؟ آپ ہنڈیوں کی اجازت دے دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا اس کو صحیح طریقے سے دھل لو، وہ جو گوشت تم نے پکایا ہے اس کا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نبی کے سنت کے شہدائی تھے، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا عمل ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے۔ خاتم